اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم برانچز آف کیمسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو کون سی برانچ آف کیمسٹری ہیں اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ بائیو کیمسٹری ہم پڑھیں گے، نیوکلیئر کیمسٹری کی انٹروڈکشن کریں گے، انڈسٹریل کیمسٹری کی انٹروڈکشن کریں گے اور انوائرنمنٹل کیمسٹری کی انٹروڈکشن کریں گے۔ تو ان چاروں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، بائیو کیمسٹری کی ڈیفینیشن میں نے لکھ دیا تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ان دس برانچ آف کیمسٹری وی اسٹڈی synthesis and decomposition of compounds and their reactions which occur in a living organism such as plant, animal and human beings۔ بائیو کیمسٹری کی وہ سب شاخ ہے جو کہ اس میں ہم سنتھسس اور ڈیکمپوزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور کمپاؤنڈس کی جو ریئیکشن ان پلانٹس، اینیمل اور ہیومن بینگ میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم اس جانورز کی، لیونگ تھنگس کی سیل کمپوزیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف اسٹڈی ہم بائیو کیمسٹری میں کرتے ہیں۔ تو سنتھسس کسے کہتے ہیں اور ڈیکمپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ سنتھسس جب کوئی اسمال چیزیں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں تو اس کو ہم سنتھسس کہتے ہیں، مطلب بناوٹ۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے جب بڑے مالیکیول یا بڑی چیز بنتے تو ہم اس کو سنتھسس کہتے ہیں، اور جب بڑی چیز ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور اس سے ایک سمپل یونٹ بن جائے اس طرح، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن۔ تو یہ بہت آسان ہے، سنتھسس اینڈ ڈیکمپوزیشن، جو کہ ہم لیونگ تھنگز میں پڑھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سنتھسس اور ڈیکمپوزیشن ہیومن بینگ میں، جب ہم خوراک کھاتے ہیں، فوڈز، تو اس میں شوگر ہوتا ہے، شوگر، اور یہی شوگر ہمارے جسم میں اندر چلے جاتا ہے اور یہ بلڈ ویسلز میں چلا جاتا ہے، بلڈ ویسل سے لیور میں یہ شوگر چلا جاتا ہے، اور لیور سے یہ شوگر گلوکوز کی شکل میں C6H12O6 بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں پلس H2O میں۔ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن، مطلب کسی کمپاؤنڈ کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں، اور اس ڈیکمپوزیشن کے ریزلٹ میں ہمیں انرجی مل جاتا ہے۔ یہ انرجی in the form of ATP، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ATP، اور یہ ATP پر ہمارا باڈی یوز کرتا ہے ورکنگ کے لیے۔ تو یہ ہم سارے بائیو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت لینتھی پروسیس ہے، وہ اس کی طرف میں نہیں چلا جاتا کیونکہ یہ بہت ٹائم لیتا ہے، اور جب ہمارے جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ C6H12O6 1 یونٹ کی شکل میں، یہ 1 یونٹ ہے، تو یہ سارے یونٹس، بہت سے یونٹس مل کے لیٹ سپوز اس طرح ایک بانڈس کے تھرو مل جاتے ہیں اور ایک بڑی کمپاؤنڈس کو، مطلب میکرو مالیکیولز کو بناتے ہیں، تو اس کو ہم سنتھسس کہتے ہیں۔ سنتھسس تو یہ کس طرح بنتا ہے، یہ کس طرح ٹوٹتا ہے، یہ ایک لینتھی پروسیس ہے کہ ہیومن بینگ میں ہو رہا ہے انرجی پروڈکشن کے لیے، انرجی سیو ہونے کے لیے۔ تو یہ سارے ہم بائیو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ بائیو کیمسٹری میں ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور ایک مشکل سبجیکٹ ہے، جو کہ ہم نے یہاں پر صرف ڈیفائن کیا۔ اور بھی ہمارے ساتھ فوڈز میں انگریڈینٹس ہے، لائک فیٹس ہے، وائٹامنس ہے، پروٹین ہیں، یہ سارے اس کی ڈیکمپوزیشن، اس کی بریک ڈاؤن ہمارے جسم میں اور اس سے انرجی حاصل ہونا، یہ سارے ہم بائیو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں دوسری برانچ کی طرف، جو کہ نیوکلیئر کیمسٹری ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری ہم کیا پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں یہاں پر۔ تو نیوکلیئر کیمسٹری کی ڈیفینیشن میں نے لکھ دیا ہے، بائیو کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہم نے کر دیا ہے۔
ابھی نیوکلیئر کیمسٹری کیسے کہتے ہیں تو in this branch of chemistry deals with the study of changes occurring in nuclei by emission or absorption of radiation. مطلب نیوکلیس میں جو چینجز آتا ہے ریڈیشن کے ذریعے، ریڈیشن کیسے کہتے ہیں، شعاع کی خارج ہونے کو کہتے ہیں، یا ایبزورپشن یا ایبزورب کرتا ہے. کوئی نیوکلیس ہے ہمارے ساتھ، یہ ایٹم ہے اور اس کی یہ نیوکلیس ہے، یا اس سے جو ریڈیشن خارج ہوتے ہیں، ایمیٹ ہو رہا ہے، ایمیٹ، یا کوئی ریڈیشن ایبزورب ہو رہا ہے، ایبزورب، تو اس کی وجہ سے جو چینج نیوکلیس میں آتا ہے، جو نیوکلیس میں جو چینج آتا ہے، تو نیوکلیئر کیمسٹری میں بیسیکلی ہم اس چینج کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس چینج کی اسٹڈی کرتے. اس کے علاوہ نیوکلیس میں جتنے پارٹیکل ہے، لائک پروٹان ہے، نیوٹران ہے، جتنے اماؤنٹ میں ہے، پروٹان کی کیا پراپرٹی ہے، نیوٹران کی کیا پراپرٹی ہے. لیٹ سپوز پروٹان پر پازیٹیو آن چارج ہے، نیوٹران پر نیوٹرل ہے، اس کی ماسز کتنے ہیں، تو یہ سارے ڈیٹیل نیوکلیس کے اسٹرکچر کیسے ہے، یہ سارے ڈیٹیل ہم نیوکلیئر کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مین ریڈیشنز نیوکلیس سے ہو رہے ہیں، ریڈیشن ٹائپس آف ریڈیشنز ہمارے ساتھ نیوکلیس سے جو ہو رہے ہیں، تو وہ الفا ریزز ہے، بیٹا ریزز ہے، گاما ریزز ہے. تو یہ سارے نیوکلیس سے ہو رہے ہیں. یہ الفا ریز کیا ہے، بیٹا ریز کیا ہے، گاما ریز کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہے، اپنی انرجی ہوتی ہے، اپنی کریکٹریا ہے اس کی. تو یہ سارے نیوکلیس سے ہو رہے ہیں. میں نے اتنی بس بتا دیا کہ نیوکلیس سے اتنی یہ ریڈیشن ہو رہے ہیں. جب نیوکلیس حد سے بڑھ جائے تو وہ انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے، جو وہ اپنے آپ کو اسٹیبل بناتا ہے تو یہ ریڈیشن خارج کرتا ہے. اس کو ہم الفا، بیٹا اینڈ گاما ریڈیشن کہتے ہیں. یہ سارے ہم نیوکلیئر کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، ہم تھرڈ برانچ کی طرف جا رہے ہیں کہ انڈسٹریل کیمسٹری. انڈسٹریل کیمسٹری کیسے کہتے ہیں، تو میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا ہے. ان دس برانچ آف کیمسٹری وی اسٹڈی، کیا اسٹڈی کرتے ہیں، آل دوز ٹیکنیکس اینڈ کیمیکل پروسیس فار دا پریپریشن آف ڈفرینٹ انڈسٹریل پروڈکٹ. جتنے ہمارے پاس انڈسٹریل پروڈکٹ ہے تو اس کے لیے جتنے بھی ٹیکنیکس ریکوائرڈ ہے، لیٹ سپوز انڈسٹری میں ڈفرینٹ مشینز ہے، ڈفرینٹ ٹیمپریچر ایکوپمنٹس ہے، مختلف کیمیکل پاٹس ہوتے ہیں جیسے بیکرز وغیرہ، یہ سارے ٹیکنیکس میں آتے ہیں، مشینری آتے ہیں، لوکیلٹی آتے ہیں. اور جتنی کیمیکل پروسیس ہے، لیٹ سپوز کیمیکل پروسیس کے ٹیمپریچر کتنا مینٹین رکھنا ہے، جو یہ کیمیکل بناتے ہو یا ایک چیز بناتے ہو تو اس کے لیے جو کیمیکل ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کیمیکل کتنے ٹیمپریچر پہ اچھا کام کرتا ہے، اچھی ریئیکشن کرتا ہے، زیادہ ییلڈ دیتا ہے، مطلب زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے. تو یہ سارے جو ٹیکنیکس ہے اور کیمیکل پروسیس ہے جو کہ ہم مختلف چیزیں اس سے انڈسٹری میں بنائے جاتے ہیں، تو اس کی اسٹڈی ہم کس برانچ میں کرتے ہیں، تو وہ انڈسٹریل کیمسٹری میں کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہم کیمسٹری انڈسٹری میں کیا بناتے ہیں، سیمنٹس بناتے ہیں، پلاسٹک بناتے ہیں، فرٹیلائزر بناتے ہیں. تو ان ساروں چیزوں کے لیے الگ الگ سی ٹیمپریچر ہوتی ہے، الگ الگ سے پروسیس ہوتے، الگ الگ سے کیمیکل ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ بھائی کس چیز کے لیے کون سی چیز ریکوائرڈ ہے، کس چیز کی بنانے کے لیے کون سی ٹیمپریچر، کون سی کنڈیشن سوٹیبل ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم انڈسٹریل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. تو وہی 4 برانچ جو میں نے لکھ دیا تھا انوائرنمنٹل کیمسٹری. انوائرنمنٹل کیمسٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں، تو ڈیفینیشن میں نے لکھ دیا ہے، اٹ از دی برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز، جو کہ تعلق رکھتا ہے ود دی انٹریکشن کے ساتھ آف کیمیکل سبسٹانسز اینڈ ہینس دیئر امپیکٹ
آن دی انوائرمنٹ. جتنے بھی ہمارے ایٹماسفیئر میں کیمیکلز ہے، کیمیکل پروسیس ہے، اس کی ہمارے ساتھ جو ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ، ہمارے ایٹماسفیئر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، وہ انٹریکشن کیمیکل اور انوائرمنٹ کے درمیان ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے ساتھ، ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ آکسیجن کی آکسیجن کی کس طرح انٹریکشن ہے ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کس طرح انٹریکشن ہے ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ، NO2 کی کس طرح انٹریکشن ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، SO2 جو ہمارے ساتھ جتنی بھی گیسز ہے، ہم سارے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ہم اس کی انٹریکشن جب اسٹڈی کرتے ہیں تو انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ میں کتنے کنسنٹریشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہونا چاہیے، مطلب لمیٹڈ اماؤنٹ میں، SO2 کی کتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں، NO2 کی کتنے برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اسٹڈی ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں کرتے ہیں. اور انوائرمنٹ پہ اس گیسز کی، اس کیمیکل کی جو ایفیکٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. کس طرح ہم اس میں وہ امپیکٹ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہمارے انوائرمنٹ پہ ایفیکٹ ہے، H2O. کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہمارے انوائرمنٹ موجود ہو اور ہم بارش برسنا شروع ہو جائے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے H2CO3 کاربونک ایسڈ میں. ہمارے ساتھ اس طرح NO2 ہے. In the presence of rain, it convert it HNO3. نائٹرک ایسڈ اس طرح SO2 ہے. In the presence of rain water, it converted into H2SO4. یہ سارے ہمارے ساتھ ایسڈس ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو یہ رین ہے یہ ایسیڈک بن جاتا ہے، ایسیڈک. اس لیے اس رین کو ہم ایسیڈک رین کہتے ہیں. اور یہ ایسیڈک رین ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت برا اثر مرتب کرتا ہے. جتنے ہمارے پاس مونومنٹس ہے، پرانی بلڈنگس ہے، تو اگر ہم اس کی عمارتوں کی وہ اینٹ دیکھیں تو یہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ یہ ان کیمیکل کی وجہ سے، ان ایسڈس کی وجہ سے. جو اس پر لگ جاتا ہے تو اس کی کوروشن کرتا ہے. اس کوروشن کی وجہ سے اس کی اینٹس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہی تک کافی تھا. میں نے سارے کیمسٹری برانچز اور ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیے ہیں. تو خدا حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے.